تمام مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ دن پہلے فیصلہ دیا ہے قرآن پاک کی حرمت کے بارے میں، کہ کیسے انہوں نے اس فیصلے میں ڈنڈی ماری ہے، کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، اور کس طرح یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دینے کے در پہ رہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس معاملے کی تفصیلات بتاتا ہوں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ 2019 میں قادیانیوں کے جو چھاپہ خانے ہیں وہاں سے قرآن پاک کی تفسیر چھپتی رہی، جس میں تحریف کی گئی، غلط ترجمہ چھاپا گیا، غلط تفسیر چھاپی گئی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا شاید بیٹا ہے جس کے نام سے یہ تفسیر منسوب ہے۔ تو یہ تفسیر چھپتی رہی اور یہ لوگوں کو گھروں میں جا کے بانٹتے رہے اور کچھ جگہ پہ اعلانات کرتے رہے کہ گلیوں میں کوچوں میں کہ پرانے قرآن پاک آپ دے کے فری میں نیا جو ہے قرآن پاک لے لیں۔ تو اس طرح یہ لوگوں میں قرآن پاک تحریف شدہ تقسیم کرتے رہے، جن میں ترجمہ بھی غلط تھا اور جن کی تفسیر بھی غلط تھی۔ ہم مسلمانوں کے علماء کے بالکل اپوزٹ تفسیر یہ چھاپتے رہے۔ لیکن اب یہ بات کہ یہ فیصلہ غلط کیسے ہے، یہ تو قرآن پاک غلط چھپتا رہا اور قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسے کر کے ان کو رہا کیا جاتا ہے۔ تو جب 2019 میں یہ مسئلہ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے کاوش شروع کی، اس کو رکوانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے عدالتوں میں رجوع کیا تو عدالتوں میں ان کے حق میں فیصلے آئے، جتنی بھی چھوٹی عدالتیں ہیں۔ ہوتا ہوتا یہ معاملہ جو ہے نا وہ پہنچ گیا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں۔ یہ بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی کیا کہیں، بدقسمتی ہی ہے کہ آگے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اس بینچ میں کہ جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دے دیا۔ اور جواز کیا بنایا کہ جب یہ گناہ ہوا، یہ جو گناہ کیا کہیں، یہ جب بدتمیزی، یہ چول پنا، کیا کیا اس کو بندہ بغیرتی جب یہ قادیانیوں نے کی، تو اس وقت یہ قانون نہیں موجود تھا، یہ جو انہوں نے فیصلہ لکھا ہے۔ اور باقی بھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون بنا ہے 2021 میں، قرآن ایکٹ، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ قرآن ایکٹ پہلے بھی 2011 کا موجود تھا جس میں سزا 3 سال تھی، لیکن 2021 میں سزا کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ تو قانون تو پہلے بھی تھا، یہ نہیں کہ پہلے قانون موجود نہیں تھا، موجود تھا۔ 2011 والے ایکٹ میں 3 سال کی سزا بنتی تھی، لیکن قاضی صاحب جو وہ بندہ کچھ مہینوں سے قید تھا 2022 سے، اس کو رہا کر دیا۔ قاضی صاحب نے وہ 3 سال والی، اگر ان کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ قانون بعد میں بنا، تو جو پہلے قانون موجود تھا 2011 والا، اس کے حساب سے 3 سال سزا بھی انہوں نے نہیں دی۔ اور اپنی برادری کے بندے کو میں تو ایسے ہی کہوں گا، کیونکہ کوئی مسلمان تو یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو اس طرح نہیں رہا کر سکتا کسی کو جو کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، سب ثبوت ان کے خلاف تھے، گواہ ان کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ تو میں ان کو برادری ہی کہوں گا، نیپوٹزم ہی کہوں گا، کہ اسی وجہ سے انہوں نے شاید رہا کر دیا۔ تو اس ایکٹ کے مطابق بھی انہوں نے سزا نہیں دی، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ پڑھ کے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے ملک کے چیف جسٹس بن گئے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں، کوئی بنیادی جو باتیں ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں ہے، کوئی کامن سینس نہیں ہے، جن کا کوئی دماغ شاید ہے نہیں یا وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، کہ انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ جو ہے نا، ابھی میں ترجمہ آپ کو اس آیت کا سناتا ہوں، تو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ ایک آیت انہوں نے یہ کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں کوئی جبر نہیں ہے دین میں، کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی وہ اسلام پہ نہیں لا سکتے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہو، یا یہ ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے کی کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم اس کتاب کے یعنی قرآن پاک کے خود نگہبان ہیں۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جب حفاظت کرنے والا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی حفاظت کرنے کی؟ اس پہ بندہ کیا کرے؟ آپ بتائیں مجھے، اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ایسی سوچ پہ۔ جناب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے نگہبان ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی اپنے اس کتاب کی جو ہے نا حفاظت کروائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ آپ دیکھیے گا قاضی صاحب کہ کیسے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی حفاظت کرواتا ہے، اور آپ کیسے منہ کی کھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ باقی دوسرا، انہوں نے اپنے فیصلے میں وہ جو قرآن چھاپتے رہے ہیں تحریف شدہ، جس میں وہ تفسیر کو تبدیل کرتے رہے ہیں، اس کو قرآن کا ذکر نہیں کیا کہ وہ قرآن پاک کو چینج کر کے تبدیل کر کے چھاپ رہے تھے، بلکہ ایک کتاب کہہ کے ذکر کیا کہ یہ کتاب تھی جو وہ چھاپ رہے تھے۔ تو یہاں پہ مذہبی آزادی ہے جی ہمارے ملک میں، تو کوئی بھی اپنی کتابیں چھاپ سکتا ہے۔ بھئی کتابیں وہ چھاپ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں چھاپ سکتے، لیکن وہ اپنی کتابیں چھاپیں نا، ہماری کتاب کو تبدیل کر کے اس میں اس کے ترجمے کو تفسیر کو تبدیل کر کے کیوں چھاپ رہے ہیں؟ یہ تو کہیں اجازت نہیں ہے۔ اور باقی اقلیتوں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ باقی اقلیتیں سارے اپنے آپ کو اقلیت مانتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، یہ قادیانی نہیں مانتے، یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ مسلمان ہے نہیں۔ تو یہ جو کوئی بھی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ برانڈ بھی کوئی ہے، اس کی کاپی بنائی جائے تو وہ بھی دوسرے برانڈ پہ کیس کر دیتا ہے کہ انہوں نے ہماری کاپی بنا لی ہے۔ تو قاضی صاحب خود اپنی توہین تو برداشت نہیں کرتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیتے ہیں، توہین عدالت لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن کی توہین اور مسلمانوں کی توہین ہو رہی ہے، انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ یہ اتنے فرعون بن چکے ہیں کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اصل بات کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کا کیا ایشو ہے۔ آپ سیکولر ہیں، لبرل ہیں، جو بھی ہیں، یہ آپ کا میٹر ہے۔ آپ اپنا سیکولرزم، لبرلزم ہم پہ زبردستی برائے مہربانی خدا کے لیے مت تھوپیں۔ یہاں پاکستان میں بسنے والی اکثریت مسلمان ہے، اور وہ یہاں پہ اسلامی نظام بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسلامی نظام کیا دینا ہے؟ آپ ہماری جو کتاب ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ نہیں ہونے دے پا رہے۔ آپ جو لوگ تحریف کر رہے ہیں قرآن پاک کی، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزادی ہے، وہ بھی شہری ہیں پاکستان کے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ نہ وہ اپنی مسجد، وہ جو نعوذ باللہ، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت خانہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس پہ مینار بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے آئین میں 1973 میں ہمارے آئین میں یہ باتیں لکھی جا چکی ہیں، اور نہ وہ اپنے اس مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ اپنی کوئی کتاب قرآن پاک کے علاوہ کوئی لے آئیں تو پھر بات ہے، باقی اسی مذہب کو استعمال کر کے وہ کیا کہتے ہیں مسلمان بن کے، اور اندر سے اپنا اس قادیانی مرزا غلام جہنمی کو جو ہے وہ نبی مان کے اور تبلیغ، یہ اجازت ہم نہیں دیں گے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا، ہمیں اپنی گردنیں کٹوانی پڑی، ہم کٹوائیں گے، لیکن قاضی صاحب چکیں گے نہیں۔